بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کل چائنا میں کورونا وائرس نے ایک بڑی تباہی پھیلا دی ہے۔ چائنا کے بعد 27 ممالک میں بھی یہ کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ یوکرین میں چائنا سے باہر پہلا آدمی بھی مر چکا ہے۔ امریکہ میں بھی یہ کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمارے پڑوس میں بھارت میں بھی کورونا وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ نریندر مودی نے ایمرجنسی طور پر اپنے ملک میں یہ اعلان جاری کر دیا ہے کہ ماسک اور ویکسین جمع کرنا شروع کر دی جائے۔ چائنا میں یہ وائرس پھیلنے کی وجوہات ان کی خوراک کی عادات ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 کچھ ایسے ہی خوراکوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو چائنا میں کھائی جاتی ہیں۔ دوستو اگر آپ کا دل کمزور ہے اور آپ کو ایسی ویڈیو نہیں دیکھنی چاہیے، آپ کو ابھی ہی یہ ویڈیو سکپ کر دینی چاہیے۔ اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آرام سے بیٹھ جائیے، کیونکہ ہم آپ کو کچھ ایسے ہی خوراکوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ کو اپنے آپ پر مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا اور چائنی قوم پر آپ افسوس کرنے کی بجائے اور کچھ نہیں کریں گے۔ دوستو ویسے تو چین میں نارمل غذا استعمال کی جاتی ہے، مگر چین میں ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں جو کھانے پینے میں زندہ جانوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ان غذاؤں میں ہم آپ کو 10 غذاؤں کا مختصر بتائیں گے۔ ان غذاؤں کے بارے میں سن کر آپ کو یاجوج ماجوج کی یاد ضرور آئے گی۔ دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غذا بندر کا دماغ ہے۔ جی ہاں، بندر کا دماغ کو کھایا جاتا ہے۔ بندر کے دماغ کو کھانے کا طریقہ بھی انتہائی عجیب ہے۔ پہلے زندہ بندر کو ایک سوراخ نما آلے میں کس دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے بھاپ دی جاتی ہے، جس سے زندہ بندر اچھلنے لگتا ہے اور تکلیف سے تڑپنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی کھانے والے اس کے گرد پہنچ کر اس کے دماغ کو ہتھوڑی سے کھول کر مخصوص چینی سٹک کے ساتھ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اوریجنل تصویریں نہیں دکھانے جا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر آپ کا دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے ہم اس ویڈیو میں فرضی تصاویر یوز کر رہے ہیں۔ دوستو دوسرے نمبر پر آتا ہے زندہ چکن۔ یہ بھی عجیب و غریب غذا ہے جس میں چکن کا استعمال ہوتا ہے، مگر چکن کو جس طرح کھایا جاتا ہے وہ انتہائی حیران کن اور تکلیف دہ ہے۔ زندہ چکن کو لے کر اس کے پیٹ کو چاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پیٹ سے انتڑیاں نکال دی جاتی ہیں، انتڑیوں کی جگہ مختلف جڑی بوٹیاں بھر دی جاتی ہیں، اس کے بعد چکن کو ہوا میں لٹکا دیا جاتا ہے اور خشک ہونے پر کھایا جاتا ہے۔ دوستو نمبر 3 پر ہے چکن کے پاؤں۔ اس ڈش میں زندہ چکن، مرغ یا بطخ شامل ہیں۔ ان کو کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے لیکن زندہ۔ آگ جلائی جاتی ہے، جب کڑھائی گرم ہوتی ہے تو زندہ چکن یا بطخ اچھلنے لگتی ہے۔ اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی کے بجائے زیتون کا تیل پلایا جاتا ہے۔ جلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں جل جاتے ہیں، پھر ان کو کاٹ کر الگ کر کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ زیتون کا تیل پینے کی وجہ سے مرغ اندر سے بھی فرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو چوتھے نمبر پر ہے چکن کے پاؤں کے تلوے۔ دوستو یہ بھی کچھ پہلے بیان کیے جانے والی خوراک سے ملتا جلتا طریقہ ہے۔ اس غذا میں چکن کے پنجوں کے درمیانی حصے استعمال ہوتے ہیں، یہ نرم جگہ ہوتی ہے اور یہ گوشت چینی لوگوں کو بہت پسند ہے۔ اس کے تیار کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہو سکا۔ دوستو کچھوے کا سوپ۔ اس غذا میں کچھوے کا استعمال ہوتا ہے۔ زندہ کچھوے کو بوٹیوں اور پانی کے ساتھ کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، جب درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے تو کچھوا بوٹیوں اور پانی کو نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد درجہ حرارت اور بڑھایا جاتا ہے اور کچھوے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یہ مکمل تل جاتا ہے تو اسے نکال لیا جاتا ہے اور کچھوے اور سوپ برتن میں ڈال کر کھانے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ گدھے کا گوشت۔ اس میں زندہ گدھے کو باندھ کر اس کی ٹانگوں پر تیز آلے سے زخم کیے جاتے ہیں، پھر اس کو درجہ حرارت کے ساتھ بھاپ دی جاتی ہے۔ گدھے کی پوٹ کا گوشت تلنے لگتا ہے، جب یہ پک جاتا ہے تو اتار کر کھانے کے لیے اسے بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ چوہے کے بچے۔ اس میں چوہے کے نومولود بچے استعمال ہوتے ہیں، جن کو حاصل کر کے زیتون کے گرم تیل میں زندہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جب یہ تل کر ہلکے ہلکے براؤن ہوتے ہیں تو ان کو آگ سے اتار لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو سٹک کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ نومولود مچھلیاں۔ انتہائی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس غذا کا حصہ بنتی ہیں۔ اس غذا کے لیے آگ یا بھاپ کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو جمع کر کے ان میں مسالہ جات ملا کر چینی سٹک کے ساتھ انہیں زندہ ہی کھایا جاتا ہے۔ دوستو یہ غذا چین کے باہر یورپ میں بھی استعمال ہونے لگی ہے اور کچھ عرب ممالک میں بھی یہ غذا طول پکڑتی جا رہی ہے، لیکن اس وائرس کے پھیلنے کے بعد اب تمام عرب دنیا ان غذاؤں سے دور نظر آ رہی ہے۔ چکن کی انتڑیاں۔ اس غذا میں چکن کی انتڑیوں کو نکال کر کاٹ کر چاولوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس غذا میں چکن کی انتڑیوں کو بالکل بھی پکایا نہیں جاتا، بلکہ بغیر پکائے ہی کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ بھیڑ کا پیٹ۔ مٹن کے طور پر چین میں بھیڑ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ایک عجیب استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ زندہ بھیڑ کے پیٹ کو چاک کر کے آگ پر رکھا جاتا ہے، جب یہ بھیڑ تڑپ کر جب یہ بھیڑ تل جاتی ہے تو اس کو اتار کر کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو ہم کو بہت ریسرچ کے بعد چینی لوگوں کی یہ غذائیں ملی ہیں اور ہمیں آپ کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی
कि चीन में इस तरह का जानलेवा वायरस क्यों फैला है। चीन में जानवरों के हुकूक का ख्याल बिल्कुल भी रखा नहीं जाता, जबकि जिंदा जानवरों को अपने मुताबिक वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह चाहे वो इस तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में चीन पहले नंबर पर है जो हर जानवर की फार्मिंग करता है। चीन में गधे से लेकर शेर तक की फार्मिंग की जाती है। जैसा कि चिकन 40 दिन में तैयार होता है, इस तरह चीन में और भी जानवर 40 दिन के अंदर अंदर तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, चीन के बाहर भी बहुत से ममालिक में हराम गजाएं इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो कच्ची इस्तेमाल नहीं होती। जैसे कि सुअर का गोश्त यूरोप और अमेरिका में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके भी बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में जो हलाल गोश्त खाने वाले ममालिक हैं, उनमें ये बीमारी क्यों नहीं फैली। हमारे पड़ोस में भारत में भी ये बीमारी तेजी से फैल रही है, जबकि चीन इसकी लिपट में आ चुका है। चीन अब दुनिया में $50 बिलियन के नुकसान के साथ चल रहा है, जबकि पाकिस्तान इन दोनों भारत और चीन के दरमियान वाक़या एक ऐसा मुल्क है जिसमें अभी तक ये बीमारी फैली नहीं है। उसकी वजह पाकिस्तान के लोगों का हलाल गोश्त का इस्तेमाल है। दोस्तों, जर्मन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब किसी जानवर को हलाल किया जाता है तो उसमें से तमाम बीमारियां उसके खून से निकल जाती हैं, जो खून उसके गले से निकलता है। और जर्मन तहकीक के मुताबिक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तरीका ही एक ऐसा तरीका है जिसमें जानवर को सबसे कम तकलीफ होती है, जबकि जर्मनी में खुद जानवर को गोली मारकर इस्तेमाल की बनाया जाता है, जबकि इस्लाम में जानवर को ज़बह किया जाता है और उसकी बीमारियां इस तरह तमाम निकल जाती हैं। इस तरह अल्लाह पाक ने इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों को हलाल किया है जिनमें ऐसी बीमारियां नहीं पलती। दोस्तों, हलाल जानवरों में कोई ऐसा एक जानवर भी नहीं जिनमें इस तरह की बीमारियां फैल सकती हों। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें अपनी कीमती तजावीज देने के साथ साथ इसे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो बनाने पर जितनी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक हमें इन गज़ाओं का पता चला है। यकीनन आप लोग भी रिसर्च करते हैं, और अगर आपके इल्म में कुछ ऐसी गज़ा जो चीन में इस वायरस को बढ़ाने का सबब बन रही है, दोस्तों हमें इन तमाम गज़ाओं में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा डरावनी गज़ा बंदर के दिमाग वाली गज़ा है, जिसमें बंदर को बहुत ज्यादा अजियत दी जाती है। आपने ये वीडियो देखी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके मुताबिक कौन सी गज़ा सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।